بات یاد رکھیے گا، یہ جو بالا کوٹ کا میدان، پلاسی کا میدان، یہ 1857 سے بہت پہلے کی بات ہے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے، ذہن نشین کر لیجئے، اپنے دل ہی میں یاد نہ رکھیے بلکہ اپنی نسلوں کو بتائیے یہ 1857 سے بہت پہلے کی بات ہے۔ چاہے بالا کوٹ کا میدان ہو اور چاہے پلاسی کی جنگ ہو، بالا کوٹ کے میدانوں میں انگریزوں سے جنگ کرنے والے اور پلاسی کے میدانوں میں انگریزوں سے حصہ لینے والے صرف اور صرف اس ملک کے مسلمان تھے اور اس ملک کے علماء تھے، دوسرے برادران وطن نہیں تھے، کوئی بھی ایک نہیں تھا۔ اگر تھا تو سچی تاریخ کو لا کر کے پیش کیا جائے اور ثابت کیا جائے اس بات۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ تم دیش بھکت ہو، تم یہ ثابت کرو کہ تم اس ملک سے محبت کرنے والے ہو۔ ارے یہ ملک انگریزوں نے مسلمانوں سے لیا تھا، مسلمانوں کے ہاتھ سے چھینا تھا، یہ ملک انگریزوں نے مسلمانوں سے قبضہ کیا تھا، اس لیے اس ملک کی سب سے زیادہ فکر مسلمانوں کو تھی۔ اور اس ملک کو اگر انگریزوں کے ہاتھ سے چھینا، اس بات کا اعتراف ہے کہ اس ملک کے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی جتنے بھی برادری اور مذہب کے لوگ تھے، سب نے مل کر کے آزادی کی جنگ لڑی، لیکن آزادی کے جنگ کی ابتدا، آزادی کی تحریک کا آغاز صرف اور صرف مسلمانوں نے اور مسلمانوں میں سے بھی علماء کرام نے کیا۔ مدرسے سے لوگ اٹھے، مدرسے سے وہاں کے مسند پہ بیٹھنے والے شیخ الحدیث اٹھے، امام التفسیر اٹھے، وہاں کے طلبہ اٹھے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں اس آزادی کی تحریک اور آزادی کی جنگ اور انگریزوں کی دشمنی کی وجہ سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو سال ہا سال تک مالٹا کے جیل میں رہنا پڑا، کالا پانی کی سزائیں دی گئیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کے جیل سے واپس آ رہے تھے تو آپ اپنے جسم کے اعتبار سے بہت ہی نحیف، بہت لاغر اور کمزور ہو چکے تھے۔ یہاں کی انگریز گورنمنٹ نے سر رحیم خان کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کلکتہ کی بندرگاہ میں بھیجا کہ جا کر کے حضرت شیخ الہند سے وہی ملاقات کریں، بمبئی کی بندرگاہ میں وہی ملاقات کریں اور جا کر کے ان سے کہیں کہ آپ تو مولوی آدمی ہیں، صوفی آدمی ہیں، آپ تو دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے میں پڑھاتے ہیں، آپ وہاں کے شیخ الحدیث ہیں، آپ جا کر کے مسند حدیث کو منور کیجئے، اس کو سرفراز کیجئے۔ آپ کہاں بلا وجہ جنگ آزادی کی تاریخ میں پھنس گئے اور آپ بلا وجہ کہاں انگریزوں سے لوہا لینے کے لیے چلے آئے؟ آپ جا کر کے دارالعلوم دیوبند کے اندر حدیث کا درس دیجئے، انگریز کبھی بھی آپ کو ٹچ نہیں کرے گا، انگریز کبھی بھی آپ کو ٹچ نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو عزت کے ساتھ اور آپ کو وقار کے ساتھ اور آپ کو خلاق عطا کر کے آپ کو دارالعلوم دیوبند کے اندر بہترین طریقے سے رکھنے کا انتظام کیا جائے گا۔ جب سر رحیم خان نے یہ پیغام انگریزوں کا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچایا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا جسم کمزور ہو چکا ہے، میں نحیف، لاغر اور ناتواں ہو چکا ہوں، میرے اندر چلنے کی صدق نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا جذبہ کمزور ہو چکا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا جذبہ سرد ہو چکا ہے۔ میں اپنے طلبہ کو حکم دوں گا، وہ طلبہ چارپائی لے کر کے آئیں گے اور اسی بندرگاہ پہ آئیں گے، میں اس چارپائی پہ لیٹ جاؤں گا، میرے طلبہ چارپائی کو اٹھائیں گے اور میں پورے ملک ہندوستان کا دورہ کروں گا اور لوگوں سے یہ کہوں گا کہ لوگوں، انگریزوں کو اس ملک سے بھگانا فرض ہے، جب تک اس ملک سے انگریزوں کو نہ بھگا لینا تمہیں چین کی زندگی میسر نہیں لینا اور تمہیں چین کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔
انہی کے شاگرد اور انہی کے مسترشد خاص اور انہی کے خادم حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کی عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں، انگریز کی عدالت میں کھڑے ہیں، اور انگریز کا جو جج ہے وہ جج مولانا مدنی سے کہہ رہا ہے کہ مولانا سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ انگریز کی نوکری کرنا حرام ہے۔ مولانا نے کہا کہ میں ابھی نہیں کہتا ہوں بلکہ اس وقت بھی کہتا ہوں اور پوری زندگی کہتا رہوں گا کہ انگریز کی نوکری کرنا حرام ہے، انگریز کی نوکری کرنا حرام ہے۔ جج نے کہا کہ مولانا آپ کے اس ایک جملے کی وجہ سے آپ کو پھانسی بھی دی جا سکتی ہے، آپ کے اس جملے کی وجہ سے آپ کو تختہ دار پہ لٹکایا جاتا ہے۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شیروانی کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جو کفن تعلیم سے لے کر کے چلے تھے، جو کفن دیوبند سے لے کر کے چلے تھے، وہ کفن اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس کو آسمان پہ لہرایا اور کہا انگریزی کتوں سن لو، حسین احمد مدنی کو تم کیا مارو گے، حسین احمد مدنی کو تم کیا پھانسی دو گے؟ حسین احمد مدنی تو وہ ہے جو اپنا کفن اپنے ساتھ لے کر کے چلتا ہے۔ اے اس ملک کے مسلمانوں، تم ذرا غور تو کرو کہ کیسے سرفروشوں، کیسے جیانوں، کیسے جانبازوں کی اولاد ہو تم، لیکن آج ہمارے دلوں کے اندر بزدلی پیدا ہو گئی ہے۔ آج ہم حکمت اور مصلحت ان تمام چیزوں کو آگے رکھتے ہیں۔ آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو آزادی کی صحیح تاریخ، آزادی کا صحیح واقعہ اور آزادی کے صحیح جیانوں اور سرفروشوں کے بارے میں بتائیں۔ 4 ٹھو نظم پڑھ دینا، مائک پہ گانا لگا دینا، اے میرے وطن کے لوگوں ذرا آنکھ میں بھر لو پانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ بتاؤ تو کون کون شہید ہوئے ہیں، تبھی تو قربانی یاد کی جائے گی۔ جب لوگ جانیں گے تب تو قربانی یاد کریں گے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک کی آزادی کی تحریک کی ابتدا کی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے، چاہے وہ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت حافظ ضامن شہید ہوں۔ آپ جانتے ہیں 82 کے جنگ میں حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اسی جنگ کے میدان میں شہادت حاصل کی۔ تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرفت کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور ان کی ذات سے کرامتوں کا ایسا صدور ہوتا تھا کہ انگریزوں کے توپ سے، انگریزوں کے بندوق سے نکلنے والی گولیاں ایسا لگتا تھا کہ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جسم میں داخل ہو چکی ہے اور وہ شہید ہو گئے۔ لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ گولی حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کے اندر داخل ہوئی، لوگوں نے سمجھا وہ شہید ہو گئے، لیکن جب ان کے قریب جاتے تھے تو ان کے جسم پر ایک بھی خراش نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت اور معرفت کا وہ اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ 82 کی جنگ سے پہلے حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں کرامت والی زندگی نہیں مانگتا، میں تو شہادت والی زندگی مانگ رہا ہوں۔ کیا جذبہ تھا ہمارے اکابرین کا؟ انہوں نے عرض کیا ہے اللہ میں کرامت والی زندگی نہیں
بلکہ میں شہادت والی زندگی مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے شہادت عطا فرما دے۔ اس کے بعد شاملی کے میدان میں جنگ ہوئی اور اس جنگ کے اندر حضرت حافظ عامر شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ حجت الاسلام، حجت اللہ فی الارض، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے خواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان کو خواب میں ہدایت دی، بشارت دی کہ دیوبند کے اندر فلاں مقام پہ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عصا مبارک سے ایک لکیر وہاں پہ بنا دیا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہاں سے علم کی خوشبو آتی ہے، اے قاسم وہاں جاؤ اور جانے کے بعد علم کی بنیاد رکھو، وہاں جانے کے بعد علم کا مرکز بناؤ۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب دیوبند پہنچے تو دیکھا کہ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی تھی، بالکل لکیر ویسے ہی کھینچی ہوئی ہے۔ اسی سرزمین پہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، جس کے فضلہ پوری دنیا کے خشکی اور طریق کے اندر آج موجود ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء تو صوفی صافی ہوتے ہیں، ان کو سیاست سے کیا مطلب ہے؟ ابھی اگر کوئی عالم دین کسی سیاسی جلسے میں پہنچ جائے اور تھوڑا بھاشن دے دے جا کر کے تو ہماری جو مسلم قوم ہے ان کے منہ بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے عالم کو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے مولویوں ہی سے تو لوگوں نے سیاست سیکھا ہے۔ خلافت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، خلافت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفصیل ہے۔ مولویوں ہی نے اس ملک کو آزاد کرایا۔ لکھ لیجئے ہمارے اس جملے کو، اس ملک کی آزادی کی تحریک کو چھیڑنے والے یہی مولوی، کرتا پاجامہ پہننے والے لوگ، لنگی اور ٹوپی پہننے والے لوگ، اس ملک کی حفاظت کرنے والے یہی مولوی ہے۔ اس ملک میں امن و آشتی کی پیداوار کرنے والے اور امن و امان کی فضا قائم رکھنے والے، اس ملک میں محبت اور پیار کی دکان کھولنے والے یہی مولوی ہیں۔ اور کل کے دن اگر اس ملک کو دوسرے ملکوں نے انتقام کی نگاہ سے اور دشمنی کی نگاہ سے دیکھا اور اس ملک کو ضرورت پیش آئی تو یہ پورا ملک ہندوستان یاد رکھے، یہاں کی حکومت یاد رکھے اور یہاں کی عوام یاد رکھے، سب سے پہلے میدان میں کودنے والے انشاءاللہ یہی مولوی ہوں گے، یہی مولوی ہوں گے۔ جس مولوی پہ آج دہشت گردی کا لیبل لگایا جاتا ہے، یہ دہشت گردی کا لیبل یہ ہندوستان نہیں بول رہا بلکہ ہندوستان کی وہ متشدد جماعتیں بول رہی ہیں، ہندوستان کا وہ متشدد اور نفرت کرنے والا دھڑا بول رہا ہے جس کا ایک بھی فرد جنگ آزادی میں کبھی شریک نہیں ہوا۔ گوڈسے کی اولاد جسے کبھی باپو پسند نہیں آئے، مہاتما گاندھی پسند نہیں آئے، جنہوں نے مہاتما گاندھی کے سینے میں گولی ماری، جو آج گوڈسے کو اپنا باپو سمجھتا ہے، وہ ہم سے ہماری وفاداری کا ثبوت مانگتا ہے۔ اس لیے اس ملک میں مسلمان پورے جوش کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ جس طریقے سے کل زندہ ہیں آج بھی زندہ رہیں گے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک زندہ رہیں گے۔ مسلمان اس ملک میں بائی چانس نہیں ہے۔ ہمارے جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود حسن مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا یہ بہت تاریخی جملہ ہے، مسلمان اس ملک میں بائی چانس نہیں ہے بلکہ مسلمان اس ملک میں بائی چوائس ہے۔ ایسے نہیں آ گیا ہے، مسلمانوں نے اس ملک کو اختیار کیا ہے، یہاں رہنا پسند کیا ہے،
اس وقت جبکہ لوگ ہندوستان کو چھوڑ چھوڑ کر کے پاکستان جا رہے تھے، اس ملک کے مسلمانوں نے ہندوستان کو اپنا وطن بنایا، پاکستان کی جانب رخ کھا کر کے نہیں دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، تم اسلامی ملک میں کیوں نہیں آ جاتے، لیکن ہندوستان کی لال قلعہ جہاں سے آج پرائم منسٹر پورے ملک کو خطاب کر رہا ہے، اسی لال قلعہ کے بغل میں اس جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے ہندوستان کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا دانشور، اور میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہندوستان کا سب سے بڑا سیاستداں، کہ قیامت تک یہ ملک اتنا بڑا سیاستداں پیدا نہیں کر سکتی، سب سے بڑا سیاستداں، ہندوستان کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان، ہندوستان میں سب سے زیادہ عقل رکھنے والا اور سب سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھنے والا وہ علامہ وقت، ہندوستان کے اندر ہندوستان کے لفظ لفظ کو سمجھنے والا اور ہندوستان کی باریک باریک پرکھنے والا وہ انسان جسے آج اللہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ ہندوستان کی دہلی کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے مسلمانوں کو للچا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو، تمہارا وطن پاکستان نہیں ہے بلکہ تمہارا وطن ہندوستان ہے، جہاں تمہارے اسراف اور اکابیر کے قائم کیے ہوئے لال قلعہ، یہ تاج محل، یہ جامع مسجد، جہاں تمہاری نہ جانے کتنی ہزار اور کتنی لاکھ مسجدیں اور کتنے لاکھ مدرسے ہیں، تم چلے جاؤ گے تو بتاؤ ان مسجدوں کی حفاظت کون کرے گا، ان مدرسوں کی حفاظت کون کرے گا؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو مسجدوں اور مدرسوں اور یہاں کی باقیات کی دہائی دے کر کے یہاں کے مسلمانوں کو روکا، اور مسلمان اس ملک میں رکے اور آج تک رکے ہوئے ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہندوستان سے محبت کرتے ہو، تم اس بھارت سے محبت کرتے ہو، تو قسم خدا کی یہاں کا ایک ایک مسلمان تم سے کم اس ملک سے محبت نہیں رکھتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔ اس لیے میں نے ہر سال 15 اگست 1947 کو یہ اہتمام کیا ہے کہ بہت زیادہ پربھات پھیری کرانا اور بہت زیادہ گانا گوانا اور بہت زیادہ پروگرام کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو یہ نسل آ رہی ہے، ابھی یہ نسل جو آپ کے سامنے ہے، آپ نے ان کے پروگرام کو دیکھا، یہ سب حفظ کے بچے ہیں، صرف ایک بچہ اس میں عربی کا ہے، محمد آصف، باقی سارے بچے حفظ کے ہیں۔ یہ جب بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، تو آپ کو احساس تک نہیں ہو رہا ہوگا کہ یہ عربی درسگاہ کے بچے تقریر کر رہے ہیں یا حفظ کی درسگاہ کے بچے تقریر کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کرم ہے، یہ احسان ہے کہ ماشاء اللہ اس مدرسے کے بچوں کا گروہ دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے۔ بلکہ میں تو یہاں کے اساتذہ سے کہوں گا کہ ان بچوں کی جو ویڈیو کلپ بنائی گئی ہے تقریر کی، مکالمے کی، ان کو ان کے گارجین تک بھیجیں تاکہ ان کو محسوس ہو کہ ہم نے مدرسے کو، بچے کو کس حالت میں دیا تھا اور آج ہمارا بچہ مدرسے میں کس حالت میں ہے۔ الحمدللہ بچوں نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا، اس پہ میں اپنے تمام ان طلباء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے اساتذہ نے بڑی محنت کی، میں اپنے اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرماتا ہے، آمین کہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، مدرسہ ہو یا مسجد کسی فرد کا محتاج نہیں ہوتا، کسی آدمی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ مولانا آج ہیں کل نہیں رہیں گے تو مدرسہ بیٹھ جائے گا، ایسا نہیں۔ یہ تو کچھ ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں، ان پڑھ قسم کے، جنہوں نے کبھی زندگی میں کچھ پڑھا لکھا نہیں، وہ چوک چوراہے پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہاں چلو جاتے تو مدرسہ ختم ہو جاتے، ہاں چلو گے اب مدرسہ میں تعلیم نہ ہو گئے۔ الحمدللہ جیسے جیسے لوگ جا رہے ہیں ویسے ویسے مدرسہ ترقی کرتا جا رہا ہے۔ اللہ کسی فرد کا محتاج نہیں، اس کو اچھی طرح یاد رکھیے، کسی فرد کا نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ادارے کو، اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر کو کیسے چلائے گا، کیا نظام کرے گا، یہ اللہ جانتا ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ مدرسے میں ترقی ہو رہی ہے تعلیمی اعتبار سے۔ گزشتہ سال مدرسے میں صرف 42-43 بچے، 42-43 دسترخوان پہ جو کھاتے تھے، کیا 42 بچے جو دسترخوان پہ کھاتے تھے۔ اس مرتبہ دسترخوان پہ کھانے والے بچے 65 اور تمام پڑھنے والے بچے جو گاؤں کے بھی آتے ہیں سب ملا کر کے 74 ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے پاس رہائش اتنی اچھی نہیں ہے، رہائش اتنی اچھی نہیں ہے، صرف 2-3 کمرے ہیں جن میں بچے رہتے ہیں، ورنہ اس مدرسے کی جو تعلیمی معیار جو دھیرے دھیرے بلند ہو رہا ہے اور اس مدرسے کو جو علمی شہرت حاصل ہو رہی ہے پورے علاقے کے اندر، کبھی جا کر کے گھوم کر کے دیکھیے، ہم لوگ تو کنویں کے مینڈک کی طرح ہیں، کنویں میں ٹر 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 کرتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کنواں ہی ہماری دنیا ہے۔ پورے علاقے کا جائزہ لیجیے، اس مدرسے کا جو علمی شہرہ ہے پورے علاقے کے اندر، کہ یہ تو میں نے کتنے بچوں کا داخلہ لیا، 84 بچوں کا داخلہ لیا ہے اس مرتبہ، اور اتنے بلکہ اس سے زیادہ بچوں کو واپس کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ وہ ضد کر رہے تھے، بلکہ بعض گارجن تو یہ کہہ رہے تھے مولانا آپ 2000 داخلہ فیس لیتے ہیں، ہم 5000 دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے بچے کو داخل کر لیجئے۔ لیکن میں نے ان سے معذرت کیا کہ ہمارے پاس رہائش کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے، چاہے میں رہوں یا نہ رہوں، چاہے آپ رہے یا نہ رہے، چاہے کوئی رہے نہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو ایسے ہی ہمیشہ پھلتا پھولتا ہے۔ آمین کہیے۔ لگتا ہے کہ لوگوں کو بھوک زیادہ لگے گی، آمین نہیں نکل جاتا وہاں، ایک بار زور سے آمین کہیے۔ ماشاء اللہ، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدرسہ ایسے ہی کھلتا رہے۔ ابھی دیکھیے آپ نے چند بچوں نے تقریر کی، یہ چند دنوں کی محنت ہے، 2-4 دنوں کی محنت ہے، اس لیے کہ اگر پہلے سے تیاری کرواتے تو ہمارے تعلیمی نظام پر اثر پڑتا۔ تعلیمی نظام کی رعایت کرتے ہوئے بچوں کو تیاری چاہیے۔ اور ایک بات یہ بتا دوں، اس مدرسے کے اندر تعلیمی نظام سے کوئی سودا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی سودا نہیں۔ یہاں اساتذہ کو بھی ہدایت ہے اور طلبہ کو بھی ہدایت ہے، اگر 7 بجے سے مدرسہ شروع ہو رہا ہے تو 7:05 بھی نہیں بجنا چاہیے استاذ کو درسگاہ میں آنے سے یا بچوں کو درسگاہ میں آنے سے، 7 تو 7۔ اور یہاں یہ بھی ہدایت ہے، اگر 7 بچے بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے تو 9 بجے تک 2 گھنٹہ نہ کوئی استاذ درسگاہ سے باہر آئے اور نہ کوئی طالب علم درسگاہ سے باہر۔ تو